जी नाज़रीन, वंस अगेन वेलकम टू आज का सबरंग। मैं हूं आपका होस्ट जावेद काजी और आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से और कुछ जो पाकिस्तानी सियासत है उस पर भी थोड़ी बहुत बात होगी, क्योंकि जनाब ताहिरुल कादरी साहब, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इमरान साहब भी जो हैं वो भी पनामा लीग से बड़े यानी कि जोश और जज्बे से आगे जा रहे हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन क्या कश्मीर में हमेशा योम स्याह ही मनाया जाता रहेगा? एक छोटा सा क्लिप हम आपको दिखाते हैं, वो देखिएगा, उसके बाद हम प्रोग्राम को जारी रखेंगे। बुरहान वानी, जिसका असली नाम बुरहान मुजफ्फर वानी है, 8 जुलाई 2016 को इंडियन आर्मी ने एक प्लान इनकाउंटर के तहत इसके 2 साथियों समेत इनको शहीद कर दिया। कर्फ्यू के बावजूद हज़ारों लोगों ने इसके जनाजे में शिरकत की। इंडियन आर्मी इसको मिलिटेंट या टेररिस्ट समझते थे, लेकिन ये हिज़्बुल मुजाहिदीन का रुकन था और आज़ादी की जद्दोजहद में शरीक था। जनाजा ख़त्म होते ही कर्फ्यू को मज़ीद सख्त कर दिया गया। इन प्रोटेस्ट के दौरान इंडियन आर्मी ने पैलेट इस्तेमाल किए, पैलेट बुलेट्स जो होते हैं वो इस्तेमाल किए और सैकड़ों लोग जो हैं उनकी आंखें जो हैं वो ज़ख्मी हुई हैं। इंटरनेट, मोबाइल और अखबारों पर पाबंदी लग गई। Press emergency imposed by the government on printing and distribution of newspapers. It started with the raids on our printing facilities, seizing newspapers, printing plates, and even detaining the printing staff. कर्फ्यू की वजह से खाने पीने और अद्वियात की सख्त कमी। जी बहुत परेशानी हो रही है, स्टॉक भी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए प्रॉब्लम बहुत हो रही है यहाँ पर। बहुत मुश्किलात हो रही है कर्फ्यू की वजह से, मतलब लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। खाने पीने का सामान है जैसे, या बच्चों के लिए बेबी फूड है वो नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग हैं जिनके लिए दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, दवाइयाँ चाहिए लोगों को, वो नहीं मिल पा रही है। और जैसे ATM है वो खाली पड़े हैं, उनमें पैसे नहीं हैं, तो लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कल यौम स्याह मनाया गया, 13वें रोज़ भी कर्फ्यू रहा। क्या कभी हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों को मिल सकेगी, या इसी तरह यौम स्याह मनाते रहेंगे? जी, तो आपने देखा कि ये क्लिप जो है ये ख़ुद बोलता हुआ सबूत है कि मकबूजा कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ के हालात कैसे हैं। 1947 से अब तक ये मसला जो है वो चला आ रहा है। बहुत सारे इस पर मुआहदे भी हुए हैं और UN की करारदादें जो हैं वो भी पड़ी हुई हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं होता। आज हम इस पर बात करेंगे और थोड़ी बहुत सियासत पर भी बात करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, जनाब शाहिद जंजुआ साहब हैं, लाहौर TV के ब्यूरो चीफ़ हैं UK में, और PTI से जनाब डॉक्टर आमर सोहेल साहब हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो प्रेसिडेंट हैं यूथ के, लाहौर से साबका प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ आज शामिल हैं। शायद भाई, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ कि इतनी करारदादें हुई और मुआहदे भी हुए, लेकिन आज भी मकबूजा कश्मीर जो है वो जल रहा है। उसमें जो गोलियां हैं उनकी आवाज़ें जो हैं दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। लेकिन क्या वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो इस पर खामोश हैं? यूनाइटेड स्टेट जो है वो इस पर खामोश है, हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं वो भी ज़्यादातर इस पर खामोश हैं, और ख़ास तौर पर हमारी जो हुकूमत है वो भी खामोशी जो है उसने अख्तियार कर रखी है। इसकी वजह क्या है? आज़ादी की मंजिल तक पहुंचने के लिए कौमों को बड़ी लंबी जदोजहद करनी पड़ती है और हज़ारों साल भी इसमें लग जाते हैं, कोई शक इसमें नहीं है। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर जिस तरह
کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے اور ذرائع ابلاغ وہاں کی جو حقیقی تصویر ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہیں. بالکل اسی طرح لگتا ہے کہ جو پاکستان کے ٹی وی چینل ہیں، جو میڈیا ہے اور جو ویسٹرن میڈیا ہے، ان کی نظر میں جو کشمیر کا مسلمان ہے وہ انسان نہیں ہے. اگر انہیں ہم صرف انسان ٹریٹ کریں اور ان کی آواز بن جائیں، پاکستان کے جتنے جو ہیں وہ تارکین وطن، ان کی آواز تو ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ ان کی آواز ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی حکومت پاکستان کے اندر آئی ہے، بلکہ میں اگر کھلے دل سے یہ کہہ دوں کہ میاں صاحب سے جو لوگوں کا گلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ٹرین تو سب کو پسند ہے، لیکن انہوں نے جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے وہ ایسا شخص ہے جس کی کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نسبت ہی نہیں ہے. کشمیر کمیٹی پر مولانا فضل الرحمان کا کوئی موقف ہی نہیں ہے. تو جب جن کا کیس ہے، اگر ان کا اپنا وکیل وہی سست ہو، وکیل کو خود اپنے کیس سے دلچسپی نہ ہو، تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو جسے ملزم کہہ کے پیش کیا گیا ہے اسے مجرم بنا دیا جاتا ہے. اور اگر ہم نے کشمیر کاز کو جیتنا ہے، اور یہ آزادی تو انہیں مل کے رہے گی کیونکہ وہ انسان ہے، اور حق خود ارادیت کا ان کا جو مطالبہ ہے وہ اقوام متحدہ تسلیم کر چکی ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ، آپ دیکھیں کتنے دن گزر گئے ہیں لیکن اجلاس چلو دیر آئے درست آئے، اجلاس ہونے جا رہا ہے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ کشمیر کی ایک منتخب قیادت ہے وہ مل بیٹھے گی، پاکستان کے پارلیمنٹیرین مل بیٹھیں گے اور وہ مل کر ایک آواز اٹھائیں گے. جب وہ آواز اٹھائیں تو پھر ہمارا جو وزیر خارجہ ہے اگر وہ زندہ ہے، ورنہ تو پاکستان کے وزیر خارجہ پاکستان میں تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو وزیر اعظم صاحب خود ہیں. وہ وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ میں قلم دان تو موجود ہے، لیکن یہ سرتاج عزیز جو ہے ان کی ذمہ داری ہے، چاہے جو ہے یہ مشیر ہے یا جو کچھ بھی ہیں، دیکھیں ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جب انہوں نے بولنا ہوتا ہے تو ان کا ماؤتھ پیس خاموش نہیں ہوتا، اور جب اس طرح کی کوئی پالیسی کی بات آتی ہے تو پھر یہ آگے پیچھے الزامات دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں ہے، فلاں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اختیارات ہمارے پاس ہیں. یہ سب بہانے ہیں. میاں صاحب کی طرف چلتے ہیں. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو حکومت ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ مودی صاحب کو تو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتے ہیں، تحائف جو ہیں وہ بھی ایکسچینج ہوتے ہیں، لیکن کشمیر پر کوئی مثبت بات جو ہے وہ نہیں کی جاتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ بے حد شکریہ قاضی صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. اس سے پہلے میں کشمیر پہ 1 منٹ کا آپ کا ٹائم لینا چاہوں گا، روشنی ڈالنا چاہوں گا. آج 1948 سے لے کے تاکہ ہمارے قائرین کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور دوسرے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ کشمیر کا ایشو ہے کیا. آج کشمیر کو 68 سال 8 مہینے اور 6 دن جا رہا ہے، اور 1971 تک یہ 19 قراردادیں کشمیر میں کہ 19 ریزولیشن پاسٹ انگیز جو ہے نا، یہ جو کشمیر قرارداد کشمیر ہے اس پہ ہو چکی تھی. اقوام متحدہ کی بات کر رہا ہوں. جی اور اس کے بعد لیکن اس پہ کوئی مطلب کوئی شور نہیں. یہی افسوسناک بات ہے کہ دنیا کی ان ہمارے مسلمان دوستوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو، اگر ہم امت واحدہ ہیں تو پھر ہماری یہ انتہائی اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم ہم جو اپنے ارد گرد کے رہنے والے لوگ ہیں، اب تو انڈین میڈیا بھی اس بات کو مانتا ہے، اور وہاں پہ انڈیا کی پارلیمنٹ میں جو ہے نا پچھلے دنوں ایک کانگریس کے رکن نے کہا کہ کشمیر کا واحد سلوشن استوب رائی ہے، وہاں پہ الیکشن ہی ہے، اور پاکستان کو کشمیر کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی سطح پہ پاکستان کی حمایت انشاءاللہ جاری رہے گی. اب آتے ہیں آپ کی طرف کہ ہمارے جو خاص طور پر جس ملک میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، برطانیہ میں، یہ ملک ویٹو کرتا ہے، امریکہ ویٹو کرتا ہے، فرانس، یہ جو 3 سپر نام نہاد پاوریں ہیں، یہ نہ صرف کہ اقوام متحدہ کی اس قراردادوں کو روکتی ہیں بلکہ ان کے عمل درآمد میں بھی انہی طاقتوں کا بڑا رول ہے. اور یہ ہمارے ان خاص طور پر دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جو بھی جب اپنے تجارتی یا دوسرے تیسرے روابط کو کرنے سے پہلے ان کو کشمیر کے مسلمانوں کی یاد دہانی ضرور کرانی چاہیے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کی تنظیم OIC، اس کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا. لیکن رول کیسے ادا ہوگا؟ جیسے شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کشمیر کے چیئرمین ہیں، پچھلی حکومت میں بھی ہیں، اس حکومت میں بھی ہیں، تو کیا جیسے کہ اب جو وزیر خارجہ کی جو سیٹ ہے وہ خالی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے خود رکھی ہوئی ہے، تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی ایسا شخص اہل نہیں ہے
جو کہ فارن منسٹر بن سکے یا کشمیر کمیٹی کو سنبھال سکے، کیونکہ مولانا صاحب نے کبھی دوسری دنیا میں یعنی ویسٹرن ورلڈ میں آ کر اس مسئلے کو اجاگر نہیں کیا۔ پرائم منسٹر صاحب اسپیشلی شکریہ، مجھے اچھا ہوا آپ نے یہ بات کی۔ اب مولانا کا رول اپنی طرف، جی جی، لیکن پرائم منسٹر صاحب خود اس معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ اب اسی کشمیر پہ ایک اسپیشل گروپ تشکیل دیا گیا۔ اصل معنوں میں ڈیٹیل میں نہیں جانا، آپ جانتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ باشعور ہیں۔ ایک اسپیشل گروپ جناب اعجاز الحق کی سربراہی میں تشکیل دیا گیا، جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں جا کے کشمیر کے ایشو کو جو ہے وہ جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کرے گا۔ لیکن نظر نہیں آئے گی، نہ وہ شروع ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان، آپ دیکھیں نا کہ اس کے بعد جا کے پرائم منسٹر کی آج سے کچھ 4 دن پہلے کی سپیچ دیکھ لیں جا کے، کہ انہوں نے جا کے کھل کے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور پھر انڈین ٹیریٹری نے بھی جو ہے نا، انڈین جو ہے فورن منسٹر ہے، اس نے بھی کہا کہ یہ وہ بھی آگے سے انہوں نے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میاں صاحب جی جی کہ جب الیکشن ہو رہے تھے آزاد کشمیر میں، جتنی پارٹیز وہاں جا کر کمپین کر رہی تھی، جی جی، انہوں نے مقبوضہ کشمیر پہ کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ یہ افسوسناک بات ہے، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ حکومت پاکستان میاں نواز شریف صاحب کی 2015 کی سپیچ دیکھ لیں، انہوں نے دوبارہ جو ہے نا اقوام متحدہ میں، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں انہوں نے کھل کے کشمیر پہ بات کی اور پوری دنیا کو یہ بات یاد کرائی کہ یہ ایک ریزولیشن 47A جو ہے نا ابھی بھی باقی ہے اور آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس کے بعد جب اگر 20 سپٹمبر کی 2015 کی آپ اوباما پرائم منسٹر ملاقات، اس میں بھی جو ہے نا کشمیر کا ایشو آیا، جس میں انڈیا نے بڑا وویلا مچایا۔ اور نہ صرف کہ یہ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے بھی آپ دیکھیں کہ اب آ گئی وزیر خارجہ والی بات۔ ہمارے ملک میں سرتاج عزیز صاحب کی قابلیت پہ اگر کسی کو شک ہے تو اپوزیشن میں بھی میرے خیال میں شاید قابلیت پہ نہ عمر میں تو ہو سکتا اور اسٹیٹ منسٹر فاطمی صاحب جو ہے نا وہ یہ دونوں رول ادا کر رہے ہیں۔ اور ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ اب پاکستان گورنمنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن جو ہے وہ کشمیر میں بھیجا جائے۔ یہ جو وہاں پہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے اور یہ جو شرع والی بندوق ہے جو کہ جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کو جو کہ دنیا میں بین ہے وہاں پہ استعمال ہوئی ہے، اور اب تک 53 شہادتیں ہو چکی ہیں وہاں پہ، 70 فار یور انفارمیشن۔ اوکے جی جی، سو 70 جو ہے نا وہاں پہ شہادتیں ہو چکی ہیں اور 2000 سے زیادہ لوگوں کی آنکھوں اور وہ زخمی ہوئی ہیں ان شرع والی بندوقوں سے۔ اور نہ صرف کہ یہ، بلکہ وہاں کی عوام کا یہ حال ہے کہ جیسے یہ مظفر گورنمنٹ پاکستان نے آفیشیلی اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ سپاہی، یہ آزادی کا سپاہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ باوجود 50 اضلاع میں کرفیو نافذ ہونے کے باوجود 2 لاکھ سے زیادہ لوگ جنازے پہ نکلے، تو یہ نہیں، یہ کشمیر ہم لوگ کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی مدد کریں گے۔ یہ غلطی نہیں کرنے جائیں گے کہ جیسے جو ہے نا، جیسے انڈیا کہہ رہا ہے کہ جناب وہاں پہ ہم لوگ ملیٹنٹ بھیجتے ہیں، وہ تو پھر وہی بات ہوئی نا۔ یہاں پر یہ سوال بھی تو اٹھتا ہے نا میاں صاحب کہ آپ کی حکومت کے دوران انڈین جاسوس جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، اور یہ سنا ہے کہ جی یونائٹڈ نیشن میں اس کا سوال اٹھایا گیا ہے، لیکن کچھ نظر نہیں آتا اس پر، کوئی ایکشن کوئی نظر نہیں آتا۔ اس پہ اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے، بلکہ آج سے 2 دن پہلے ہمارے جنجوا صاحب جو سیکورٹی چیف ایڈوائزر ہیں، جنجوا صاحب، انہوں نے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا، اور ایران نے ہمیں یہ ایشورٹی دی ہے، وہاں کے اسپیشل سروسز کے چیف نے انہوں نے یہ ایشورٹی دی ہے وہاں کی انٹیلیجنس کے سربراہ نے کہ اب ہم آپس میں جو ہے نا مل کے کام کریں گے اور ہم کسی تیسرے ملک کو ایران پاکستان کے یہ ایرانی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی بھی معاملے۔ چلے ہم تھوڑا سا مقبوضہ کشمیر سے نہ ہٹیں تو بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، پی ٹی آئی جو ہے اس کا کیا موقف ہے اس پر؟ کیونکہ جو کمپین تھی آزاد کشمیر کے الیکشن میں، اس میں بھی کوئی خاص آپ لوگوں کی طرف سے کچھ شو نہیں کیا گیا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، حالانکہ وہاں الیکشن ہو رہے تھے آزاد کشمیر میں اور وہاں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے تھے۔ سر، مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارا سٹانس ہے بالکل واضح ہے کہ ہم ان کی تمام سیاسی، سماجی اور جو ہے ان کی اخلاقی اور سفارتی ان کی ہیلپ کرتے، سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کو حق خود ارادیت دینا چاہیے، اور انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ
कभी भी रायगा नहीं जाती, उनकी तो लाखों लोगों की कुर्बानी है और अभी भी दे रहे हैं। जो हालिया दौर में अभी शुरू हुआ है, ये नया उन्होंने खून की होली शुरू कर दी है इंडिया ने, इसमें मैं समझता हूँ जब भी पाकिस्तान में नवाज शरीफ, क्योंकि आज से 25-30 साल से यही फैमिली इस पे काबिज रही है पाकिस्तान में, जब भी इनकी हुकूमत थोड़ी सी डामाडोल होती है तो वो मोदी सरकार जो है वो ठोक ठोक शुरू कर देते हैं, वहाँ पे फायरिंग शुरू कर देते हैं, मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लग जाता है, जंगी हालात शुरू कर देते हैं। उस पे ये करने से क्या शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो बच जाती है? सर वो कोशिश तो करते हैं कि अटेंशन जो है दूसरी तरफ जाए और जो है आर्मी उस तरफ मुतवज्जा हो जाए, और तमाम जो है, एक तो ये सिलसिला होता है, दूसरा इनका ये होता है कि ये दो मुल्कों की लड़ाई हो जाए और जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ये इशू मेरा तो ख्याल है कि कोई ऐसी हुकूमत नहीं चाहेगी कि दोनों मुल्कों में लड़ाई हो। सर हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों वो है एटमी पावर्स हैं, लेकिन ये सरहद पे आप देखेंगे, बॉर्डर्स पे टेंशन बढ़ जाती है। जब बॉर्डर पे टेंशन बढ़ जाती है तो पाकिस्तानी आर्मी भी, मेरी बात पाकिस्तानी आर्मी भी बॉर्डर पे होगी, वो भी बॉर्डर पे होंगे और दो मुल्कों के दरमियान भारत की तरफ से तो हमेशा ये होता ही है, चला आ रहा है कि वो वहाँ पर आप देखें फायरिंग करते ही रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये बुरहान वानी जैसे जो बच्चे हैं वो क्यों ऐसे रास्ते अख्तियार करते हैं, जैसे उसने इस यंग उम्र में हिज़्बुल मुजाहिद जो हैं उनको ज्वाइन किया, क्या वजह है? सर आज़ादी, कौम की आज़ादी, अपने जो उनके बाप दादा ने कुर्बानियाँ दी हैं वो उसी फैमिली से वो भी है, उनके बाप दादा ने कुर्बानियाँ दी हैं आज़ादी के लिए। क्या वो बच्चे आज़ादी नहीं चाहते? उनके आने वाली नस्लें आज़ादी नहीं चाहती? वो हम सबको इस पे सपोर्ट करना चाहिए। ये इंडिया सबसे बड़ी जमहूरी को अपने आप को समझती है, ताकत समझता है, तो उनको इनकी आज़ादी तस्लीम करनी चाहिए, इनको हक़ खुद अरादियत देना चाहिए। उनकी मर्ज़ी है वो क्या डिसाइड करें। दूसरा देखें, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी है कि हम तमाम इंटरनेशनल ममालिक में अपने सफारती ताल्लुकात यूज़ करें। तो वो तो चेयरमैन उन्होंने चेयरमैन बनाए हुए मौलाना फजल रहमान साहब को। वो तो डीजल डालते हैं ना। हमें पर्सनल मत होइएगा प्लीज़। नहीं, आप देखें, आप किस एक भी मुल्क बता दें जिसमें पाकिस्तान का कोई सफ़ीर गया हो कि ये मकबूजा कश्मीर में ये हालात हैं, आप प्लीज़ इंटरनेशनल लेवल पे इस पे प्रेशर डालें, इंडिया पे प्रेशराइज करें, इंडिया को से बात करें कि ये क्यों इस तरह मार रहे हैं लोगों को। अच्छा शायद भाई ये बताइएगा कि ये जो इंडियन आर्मी की तरफ से तशद्दुद होता है, यानी जो यंग बच्चे होते हैं, मैंने ये सुना है वाया मीडिया के जो बुरहान वानी यंग कमांडर था, उस पर भी बचपन में इंडियन आर्मी ने तशद्दुद किया और उसने ये राह अख्तियार किया। आप क्या समझते हैं कि इसमें कुछ सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है, मनगढ़ंत है। वहाँ पे आज़ादी की तहरीक तो कितने साल हो गए, निसफ सदी से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका, और उनके आबाओ अजदाद ने जिस काज के लिए कुर्बानियाँ दी थी, उनकी रगों के अंदर यही खून है अपने बाप दादा का, जो पाकिस्तान से इल्हाक के लिए या कश्मीर को हक़ खुद अरादियत दिलवाने के लिए लड़ाई करता रहा है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब की बात से बड़ा महसूस हो रहा था, और इसके ऊपर मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि दियारे मस्र में देखा है हमने दौलत को, दियारे मस्र में देखा है हमने दौलत को, ये सितम ज़रीफ़ पैगंबर ख़रीद लेती है। ये हमारी अलमिया ये है कि कश्मीर के ऊपर आप मौलाना फजल रहमान साहब से क्या गिला करें कि उनके पास तो एक कश्मीर कमेटी की चेयरमैन है, उसकी क्या वैल्यू है? उसकी वैल्यू बहुत कोई पर्स बहुत है मिनिस्टर, लेकिन ठीक है उसको उनको मराहत मिलती हैं, नो डाउट, लेकिन आप उसके अलावा पाकिस्तान के यानी जो नकाद होते हैं गवर्नमेंट के, ये यहाँ पे एक शैडो कैबिनेट उसको कहते हैं, और पाकिस्तान की शैडो कैबिनेट की जो उसकी असलियत है, और दोनों कज़न की ले लें, दोनों को गठा ले लें, कज़न की, इमरान खान साहब और उनके कज़न को, आप मुझे एक भी स्पीच दिखा दें कि इमरान खान साहब 2016 में बरतानिया में आए हैं फंड्स इकट्ठा करने के अलावा और उन्हें कश्मीर का नाम लिया हो। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ये अभी 2-4 दिन हो गए हैं पाकिस्तान गए हैं, मैं आपको गारंटीड चैलेंज से ये बात कह रहा हूँ कि ग्लासगो में कबाना रेस्टोरेंट पे उनसे ये सवाल करने की कोशिश की गई कि कश्मीर के ऊपर आप पाकिस्तान से निकलते हुए खामोश क्यों जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा फैमिली हॉलीडे है,
اس کے اوپر کسی بندے کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ دونوں اپنے ہالیڈے کرنے کے لیے برطانیہ میں آتے ہیں, کینیڈا میں جاتے ہیں, امریکہ میں جاتے ہیں, ہم سے پیسے لیتے ہیں, فنڈز لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کشمیر کے اوپر ان کی آواز, اگر حکومت کی کارکردگی شرمناک ہے تو ان کی کارکردگی ان سے بھی زیادہ شرمناک ہے. کم از کم انہیں تو ایک مثال قائم کرنی چاہیے. آپ اس میں پی ٹی آئی کو انوالو نہ کریں. ابھی 2 ویک پہلے ہم نے بھرپور قسم کا انڈین ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کیا. وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہم نے اسٹے کیا. آپ کے لیڈر وہاں تھے؟ جی ہم سب سے. لیڈر نہیں, ہم سب بہت خطرہ ہوتا ہے لیڈر. ہم سب سے لیڈر کے اپنے جو تعلقات ہیں سر, ہم نے تو انٹرنیشنل لیول پہ پریشر پورا کریٹ کیا. دیکھیں نا, اور لیڈر کے جو تعلقات, نون لیگ نے کیا میں نون لیگ کا ذمہ دار نہیں, نون لیگ کے ذمہ دار وہ ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہے, لیکن انہوں نے پہلے مظفر وانی کو ذرا کلیئر کر لیں. ایک سفارتی نمائندہ تک نہیں کسی ملک میں بھیجا. اچھا ایک منٹ جی میاں صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مظفر جو ہے نا, برہان مظفر وانی جو تھا, اس کے بھائی کی شہادت کے بعد اس نے جب دیکھا کہ انڈین آرمی کی یہ کوششیں تھی, مسئلہ جو میں کہہ رہا تھا کہ تشدد آرمی کا اس نے اپنی بھائی کی شہادت کے بعد جب دیکھا کہ انڈین کے پچھلی جو مودی گورنمنٹ تھی, یہ وہاں پہ انڈین کو بسانا چاہ رہی ہے کشمیر کے اندر. یہ جو پنڈتوں کا علاقے ہیں, یہ خاص یہ انڈیا جو مسلمانوں کی آبادی ہے, اس کو ڈیزالو کرنا چاہ رہی ہے. ان ٹرمز آف ہندو آبادی کے لحاظ سے یہ ایکسچینج کرنا چاہ رہے ہیں. جب اس جیسے نوجوانوں نے دیکھا تو انہوں نے آج سے 6-7 سال پہلے یہ انٹرنیٹ پہ, یہ جو 6ویں 7ویں جو نئی جنریشن ہے, اس نے انٹرنیٹ پہ ایک سوشل میڈیا پہ اس نے وار شروع کی, جس سے انڈیا بکھلا گیا ہے. اور اب یہ پوزیشن ہے کہ اب آگے کے مودی کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل طاقتوں کا دورہ معیار دیکھیں کہ یہ وہ شخص ہے جو. صاحب ہم یہیں سے پروگرام کو دوبارہ شروع کریں گے. یہ پروگرام کا پہلا حصہ تھا, اور دوبارہ جو دوسرا پارٹ ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تب تک اجازت دیجیے.